محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری تقریر کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے، جن تھے یا انسان تھے، یا وہ نوری مخلوق تھے۔ اس حوالے سے دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ابو العباس نام تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہنے کی جو وجہ ہے، خضر کی یا خضر، اس کی معنی یہ ہے کہ سبزہ، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام جس جگہ سے گزرتے تھے وہاں سبزہ اگتا تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ خضر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام جو لباس پہنتے تھے وہ سبز لباس پہنتے تھے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے، اس حوالے سے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے، لیکن صحیح اور محقق بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر تفصیل سے مذکور ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام سے ایسے افعال، ایسے کام حضرت خضر علیہ السلام سے رونما ہوئے جو کام بالکل شریعت کے خلاف تھے، لیکن ایسے کام وہی بندہ کر سکتا ہے جن کی اصلاح یا جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی دیا گیا ہو، اس کے علاوہ ولی اس قسم کے کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ولی نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان تھے یا جن تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام انسان تھے، جن نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، بلکہ بشر اور انسان تھے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام وہ ابھی تک زندہ ہیں یا حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے، اس کے بارے میں بھی علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو بات ہے یہ ہمارے عقائد میں سے نہیں ہے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اگر وہ یہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے۔ لیکن بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت حیات ہیں، وہ قرب قیامت تک حیات رہیں گے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی نبی تھے، اللہ رب العزت نے انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں جو مکالمہ ہوا، پھر اخیر میں حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے، مثال کے طور پہ ایک چھوٹے بچے کو مار دینا، اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا ایک دیوار گر رہی تھی، ان محلے والوں نے حالانکہ حضرت خضر علیہ السلام کو روٹی نہیں کھلائی، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، لیکن پھر بھی ان کے محلے میں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اوپر اٹھایا، اور اسی طرح کشتی کے اندر سوار ہوئے، انہیں ان کے اندر سوراخ کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں سوال کیا، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے جواب دیے کہ بیٹے کو اس لیے میں نے مار دیا کیونکہ بیٹا جو تھا وہ ایک یوں سمجھیں کہ ان کے جو والدین تھے وہ والدین نیک تھے، بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بڑا ہو کر نافرمان ہوگا اور اپنے والدین کی جو نیکیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، ان تمام کو نیست و نابود کر دے گا، اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بچپن میں ہی اس کو مار دیا جائے تاکہ یہ بڑا ہو کر اس طرح کے کام نہ کرے۔ اور دوسری جو حضرت خضر علیہ السلام نے بات کی
کہ ایک دیوار گر رہی تھی اس کو اوپر کیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ چھوٹے بچے یتیم وہ اس خزانے کو نکال نہ سکتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے یوں کریں کہ اس کو اوپر کھڑا کر دیں۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کے اندر سوراخ کر دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تکوینی علم تھا، اور اللہ رب العزت نے اس لیے حکم دیا کیونکہ دوسری طرف جس طرف حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے وہاں ایک بادشاہ تھا، جو بادشاہ ایک ظالم قسم کا بادشاہ تھا، جو کشتی صحیح سالم ہوتی اس کو چھین لیتا اور جو عیبدار ہوتی اس کو چھوڑ دیتا، اس لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ اس کے اندر سوراخ کریں تاکہ یہ جو ہیں ملاح ہیں جن کا گزر سفر اسی کشتی پر ہے یہ ان سے چھن نہ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جوابات دے کر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے میں نے کیا جس پر آپ نے صبر نہیں کیا، اب جو ہے آپ کا راستہ جدا ہے، میرا راستہ جدا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں ایک نبی گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء علیہ السلام کی ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔